جیسے جیسے ویسٹ بنگال میں الیکشن کی تاریخیں قریب آ رہی ہیں، ویسے ویسے اسد الدین اویسی کی مجلس کی گرج بھی سنائی دے رہی ہے۔ بہار کے حالیہ الیکشن میں آپ نے اختر الایمان کا نام تو سنا ہی ہوگا۔ ان کی سیاست ہمیشہ ایک الگ شناخت رکھتی ہے۔ بہار کے مسلمانوں میں وہ غمخوار، مظلوموں کے ہمدرد، دلتوں کے دوست، ہر ظلم پر سوال کرنے والے اور ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والوں کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ اسمبلی میں آئینی حقوق کی بازیابی کے لیے گرجنے والے لیڈر اپنی بات کو بہترین دلائل کے ساتھ پیش کرنے میں ماہر کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ 2005 میں وہ راشٹریہ جنتا دل کے ٹکٹ پر پہلی بار اسمبلی میں پہنچے تھے۔ اگلی بار 2014 میں انہوں نے آر جے ڈی چھوڑ کر جنتا دل یونائٹڈ جوائن کیا اور پارٹی نے انہیں کشن گنج سے لوک سبھا کا امیدوار بنایا۔ لیکن پرچہ نامزدگی داخل کرنے کے بعد بھی اختر الایمان صاحب نے مولانا اسرار الحق صاحب کی جیت کی خاطر یہ کہتے ہوئے خود کو الیکشن سے الگ کر لیا، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ یہ قربانی گجرات کے دنگائیوں کو روکنے اور سیمانچل میں امن و سلامتی برقرار رکھنے کے لیے دی جانی چاہیے۔ ان کا ماننا تھا کہ ان کے میدان میں رہنے سے مسلم ووٹ تقسیم ہو جائیں گے، ایسے میں بی جے پی کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور اب کی بار انہوں نے بہار میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کی کمان سنبھال لی اور چوتھی بار بھی اب وہ بہار اسمبلی کے رکن ہیں۔ نہیں دی، لیکن ایک چیز ہوتی کفران نعمت کہ اللہ نے کسی کو آنکھیں دیں جس سے وہ دیکھ سکتا تھا، لیکن وہ آدمی اگر تیجاب اپنی آنکھوں میں ڈال لے تو وہ بڑا بدنصیب ہے کہ اللہ کی نعمت کی اس نے کفران نعمت کری۔ اختر الایمان صاحب آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین مجلس کی بہار یونٹ کے پریزیڈنٹ ہیں۔ بہار میں مجلس کو لانے اور اس کی زمین ہموار کرنے کا سارا کریڈٹ انہی کو جاتا ہے۔ انہی کی دعوت پر اسد الدین صاحب نے پہلی بار 16 اگست 2015 کو کشن گنج کے روئی دھانسا میدان میں منعقد کرانتی کاری جن ادھیویشن میں پہنچے تھے۔ یہ پروگرام بہار کی سماجی انصاف فرنٹ نامی تنظیم کے ذریعے منعقد کیا گیا تھا، جس کے اصل روح رواں اختر الایمان صاحب تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ اسمبلی میں اوت لیتے وقت، اسمبلی میں اپنا حلف لیتے وقت انہوں نے لفظ ہندوستان کو چھوڑ کر بھارت کو اختیار کیا تھا۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو ہندوستان کے لفظ سے کیا مشکل ہے، تو ان کا جواب تھا کہ مجھے ہندوستان سے کوئی دقت نہیں ہے، لیکن کانسٹیٹیوشن مخالف لوگ ہندوستان بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ ان کو ہندوستان کا صحیح مطلب نہیں معلوم ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں ایک کانسٹیٹیوشنل پوزیشن پر آیا ہوں، تو مجھے کانسٹیٹیوشنل زیادہ تر بڑے شہروں میں اور بڑے لوگوں کے ذریعے سے بیماری پھیلی ہے، لیکن اس کی پوری پٹائی ہو رہی ہے مزدوروں بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ سرکاری سطح پر اردو کی جتنی کتابیں بھی شائع ہوئی ہیں، اس میں بھی لفظ بھارت کا ہی استعمال ہوا ہے، اسی لیے مجھے یہ اچھا لگا کہ آئین کی زبان میں اپنا حلف لوں۔ مجھے لفظ ہندوستان سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ تعجب تو اس بات پر ہوتا ہے کہ جو بھارتیہ جنتا پارٹی اکھنڈ بھارت، مہا بھارت، بھارت کی سنسکرتی کی بات کرتی ہے، ان کو میرے بھارت بولنے سے پریشانی ہو گئی اور ان کے پیٹ میں اینٹھن شروع ہو گئی۔ حلف لیتے وقت جو اردو ترجمہ دیا جاتا ہے، اس کا فونٹ بہت پرانا تھا، کیا یہ سچ ہے؟ تو ان کا جواب تھا کہ وہ تو مولانا آزاد کی ٹائپ رائٹنگ مشین سے لیا گیا فونٹ تھا اور یہ جان بوجھ کر میرے ساتھ شرارت کی گئی۔ اگر دوسری لینگویجز کے فونٹس آپ دیکھیں تو وہ تو بہت ہی ماڈرن اور جدید ہوتے ہیں، لیکن اردو کی فونٹس کو بہت پرانی فونٹ، جس کو وہ جناتی تحریر کہتے ہیں، کہا کہ اردو زبان کے ساتھ یہ سوتیلے پن کا ایک بہترین ثبوت ہے۔ ایک سوال کے جواب میں اختر الایمان صاحب نے کہا کہ بہار میں موجودہ حکومت بیساکھیوں کے سہارے پر کھڑی ہوئی ہے اور بہت ہی کمزور بنیادوں پر کھڑی ہے۔ کچھ بھی کہنا مشکل ہے۔ اگر مفاد پرستی کی سیاست چھوڑ کر کچھ لیڈران آ جائیں تو موجودہ حکومت زیادہ دنوں تک قائم نہیں رہ سکے گی۔ یہ سوال زیادہ تر مسلم لیڈران کے جانب سے بھی لگایا جاتا ہے کہ یہ الزام آپ کی پارٹی ملک کے سیکولرزم کے لیے خطرہ ہے، اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ تو ان کا جواب تھا کہ خطرہ سیکولرزم پر نہیں، ان کے خود کے وجود پر ہے۔
کچھ لوگوں کو یہ پریشانی ہو گئی ہے کہ ان کا جن سیاسی پارٹیوں سے بنتا ہے وہاں اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے مجلس کو گالی دینا ضروری سمجھتے ہیں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ دیر سویر انشاءاللہ ان کی بات بھی سمجھ میں آ جائے گی اور وہ لوگ بھی ہمارے ہم نما ہو جائیں گے۔ جو لوگ اس الیکشن کے درمیان ہماری مخالفت کر رہے تھے اب ان کی طرف سے ہی ہمیں مبارکباد کے پیغامات آ رہے ہیں، ہمارے بارے میں اخبارات میں بہترین آرٹیکلز لکھ رہے ہیں۔ بہار میں مجلس کی کامیابی پر وہ کہتے ہیں کہ اس میں مسلمانوں کے درمیان دو آپشنز ہیں، ایک تو یہ کہ وہ سیکولر جماعتوں کے ساتھ مل کر کام کریں، اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ کچھ لوگ علیحدہ ہو کر کام کریں۔ دونوں تجربات کو سامنے رکھ کر لوگوں نے یہ کہا کہ کیرلا، تلنگانہ اور ان دنوں آسام میں جو مل جل کر سیاست پر عمل ہوا ہے وہ زیادہ مفید ہے، لیکن ہم ان پارٹیوں میں ضم ہو کر نہ رہ جائیں بلکہ اپنے وجود کو باقی رکھتے ہوئے اشتراک کی سیاست کریں تاکہ اپنے مطالبات کو بھی منوا سکیں۔ اس طرح لوگوں نے پہل کی ہے، ہم ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اختر صاحب نے کہا کہ اسد الدین اویسی صاحب نے صاف طور پر کہا کہ آسام میں ہم نہیں جائیں گے کیونکہ وہاں بدرالدین اجمل صاحب کام کر رہے ہیں، اس لیے میں وہاں نہیں جاؤں گا، بلکہ بدرالدین بھائی کے لیے اگر مجھے کام کرنے کی ضرورت پڑی تو میں ان کے حکم پر ان کی تائید کے لیے آسام جاؤں گا۔ ویسٹ بنگال کے سوال پر اختر صاحب نے کہا کہ ہمارے لیڈر وہاں مفاہمت کی صورت نکال رہے ہیں، مغربی بنگال میں بھی اس بار جانے کی تیاری ہے کیونکہ وہاں کے عوام کا ہمارے اوپر کافی دباؤ ہے کہ مجلس وہاں آ کر الیکشن لڑیں، وہاں کی عوام یہ چاہتی ہے کہ ہم ان کے حق کے لیے لڑیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اسد الدین اویسی کی مجلس بہار کے بعد مغربی بنگال میں کس شان کے تیاری کے ساتھ اترتی ہے اور وہاں کیا گل کھلاتی ہے۔ کیا وہ مسلم ووٹوں کو بانٹنے کا کام کرے گی، بی جے پی کے جیتنے کا امکان زیادہ کرے گی، یا پھر مسلم ووٹوں کو ایک الگ شناخت دے کر مسلم مسائل کو حل کرنے میں ایک بھرپور کردار ادا کرے گی۔ امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں مجلس ایک پازیٹیو میسج کے ساتھ الیکشن میں ہمارے سامنے آئے گی۔ اپنا خیال رکھیے اور مجھے اجازت دیجیے، اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اللہ حافظ۔